السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رمضان المقدس کی بابرکت گھڑیاں تقریباً 15 روزے گزرنے کو ہیں، اور اب ہمارے لیے بہت ہی کم کہا جائے گا۔ زندگی اگر سلامت رہی تو ہم 15 دن سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنا عظیم اور کتنا برکت والا مہینہ ہے، اور کتنی عزتوں کی ضمانتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمان آپ کو یاد رکھنا اور یاد کر لینا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کی قدر کرتی رہے گی۔ یعنی ہماری عزتوں کی سلامتی رمضان کی قدر کرنے کے اندر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو رسوائیوں سے بچانا ہے تو ہمیں رمضان کی قدر کرنی پڑے گی۔ رمضان جیسے بابرکت مہینے کا احترام کر لینا چاہیے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں پرشن ہو گیا، سوال کر لیا گیا، یا رسول اللہ، عزتوں کی سلامتی، رمضان کی ناقدری، ان دونوں کے اندر کیا ہوا کرتا ہے؟ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے رمضان المبارک کے اندر حرام کام کرتے ہیں تو اس سے رمضان کی ناقدری ہوتی ہے۔ رمضان کی ناقدری ہو جاتی ہے، پھر ہماری عزتیں پامال، ہمارے لیے رسوائیاں، ہمارے لیے ذلتیں لکھ دی جاتی ہے، اور ہم ذلیل ہو کر رہ جاتے نہیں، رہ گئے ہیں۔ حرام کام بہت سارے ہیں، لیکن روزہ چھوڑنا بھی حرام کام ہی ہے، گناہ کبیرہ ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھے تو پھر ذلت اور رسوائی آنی ہی ہے۔ پھر ذلت اور رسوائی آتی ہے تو وہ پھر چیک نہیں کرتی کہ یہ روزے دار تھا، اس نے روزے رکھا تھا، اتنے پرسن روزے تھے، پھر ساروں کے اوپر وہ چھا جاتی ہے، اور ہر کسی کو اس بات کو برداشت کرنا پڑ جاتا ہے۔ روزہ جو رب عز و جل نے ہم پر فرض کیا ہے تو کیا کہا؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، صاف بن جاؤ، ستھرے بن جاؤ، تمہارے شریر کے اندر سے ساری گندگی دور ہو جائے، ناپاکیاں پلیدگیاں دور ہو جائیں، پاک صاف ستھرے ہو جاؤ، گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ روزہ رکھنے سے شریر ہمارا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان میں ایک سسٹم جو چلتا ہے زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، اپنے مال کو پاک اور صاف کرنا، کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال خبیث اور پلید مانا جاتا ہے، کہ اس کے کھانے اور پینے سے شریر کے اندر کوئی روحانی طاقت جگہ نہیں لے پاتی، کوئی روحانی طاقت جاگتی نہیں ہے، عبادتوں کے اندر مزے نہیں آتے، عبادتوں کا من نہیں کرتا، ہمیں شوق اور جذبہ نہیں جاگتا رب کی بندگی کرنے کا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہم نے لقمہ کھایا ہوا ہوتا ہے وہ کسی کے حق کو لے کر کے ہمارے پیٹ میں گیا ہوتا ہے۔ غریب کا، مسکین کا، یتیم کا، فقیر کا جو حق تھا وہ نہ دے کر کے ہم نے دبا کر کے اپنے پیٹ میں ڈالا ہے، جس کی نحوست یہ ہو گئی کہ ہم بندگی نہ کر سکے۔
زکوٰۃ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے پاکیزہ ہونا، یعنی ایک طرف آپ نے شریر کے اندر ریسٹور لگایا ہے، اپنے شریر کو پاک کیا ہے، تو اب شریر کے اندر جانے والا جو مال ہے وہ بھی پاک اور صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، جس کو زکوٰۃ کے ذریعہ پاک اور صاف ستھرا کیا جائے گا۔ اگر مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی تو وہ خباثت، وہ گندگی مال کے اندر شامل رہے گی اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک تو حرام مال نہیں کھانا ہے، حرام مال، 2 نمبری والا مال اتنا خبیث مال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم لاگو پڑتا ہے نا، زکوٰۃ حرام مال، اب جو روپیوں کا بھی اگر آپ کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں پڑتا۔ اس مال کی لائقات ایسی نہیں ہے کہ اسے ثواب کی نیت سے دیا جا سکے۔ یہ مال ایسا گندا ہوتا ہے کہ یہ گندگی دوسرے تک پھیلائے گا، منع کیا جاتا ہے، نہیں اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں پڑے گا۔ غریب غریب ضرور ہے، مال بغیر کا ضرور ہے، کم والا مال والا ضرور ہے، لیکن حرام لقموں کو کھانے کے لیے اسے بھی نہیں دیے جائیں گے۔ تو حرام مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اگر ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ کی رقم میں شامل ہے تو وہ مال ہمیں فائدہ نہیں کرتا۔ کتنا ہی ٹیسٹ فل کھانا آپ کھا لیں، اسپائسی کھانا کھا لیں، لیکن آپ کے شریر کو کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہے کہ آپ کے شریر کو اس نے بگاڑ کر کے رکھ دیا، اس مال نے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح عشر کا مال بھی اگر روکا جاتا ہے تو اس کے بھی کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جب تک مال کا مالک مال کے اندر سے عشر نہ نکالے تب تک وہ مال کو کھا نہیں سکتا، اسے منع کیا گیا ہے، منع ہے اسے، وہ مال کو نہ کھائے۔ اور ہمارا سسٹم تو یوں چلتا ہے، تحفے ہدیے کے طور پر 5 کلو اسے دے دو، 5 کلو اسے دے دو، اور یہاں پر عشر باقی ہوتا ہے، خود کھانے کے لیے منع ہے، دوسروں کو بھی وہ تقسیم کرتا نظر آتا ہے۔ بس انسان کا انسان سے تعلق اور سبند ویوہار سنبھالنے کی خاطر، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا، منع کیا گیا ہے۔ مالوں کے اندر سے زکوٰۃوں کو نکال دو، مال صاف ہو جائے گا، مال پاک ہو جائے گا، مال صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ اور اگر مال کے اندر سے زکوٰۃیں نہ نکالی گئی تو وہ مال قیامت کے اندر آئے گا، قیامت کے اندر لایا جائے گا۔ حضور پاک کی حدیث پاک میں ہے، گنجیش سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، انتہائی ڈینجر خطرناک سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، بہت ہی بڑا بھیانک سانپ بن کر کے وہ مال سانپ بن کر کے آئے گا، اور اس کے گلے کے اندر وہ راؤنڈ بنا لے گا، گلے کے اندر سمٹ جائے گا، اور اس کے جبڑوں کو نوچتا ہوا کہے گا، دیکھ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اے مسلمان ذرا سوچ، رب نے مال دیا ہے، ذرا اپنی فکر کو جگا۔ قیامت کے اندر میدان محشر کے اندر ان رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا تو کیا ہو جائے گا؟ حضور پاک کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، سونے چاندی سے زکوٰۃیں نہ نکالی گئی تو وہ تختیاں بنا دی جائیں گی، تختیاں بنا کر کے اسے آگ میں، جہنم کی آگ میں بالکل گرم کیا جائے گا، گرم کر کے کبھی اس کی پیٹھ پر، کبھی اس کی پیشانی پر داغا جائے گا۔ جب اس کی پیٹھ پر رکھا جائے گا تو وہ بار سامنے کو نکل جائے گا، جب سینہ پر رکھا جائے گا تو پیٹھ پر نکل جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 2.5% 2.5% جو نکالنے تھے وہ ہم نے نہ نکالی، جس کی وجہ سے یہ ساری رسوائیاں ہوئی۔ لوگوں، غریبوں کے حق دبانے کی کوشش نہ کرنا، غریبوں کے حصوں کو دبانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ غریب تم سے آ کر کے نہیں کہے گا میرے 2.5% تیرے پاس چھپے ہوئے ہیں مجھے دے دے۔ کوئی مسکین آ کر کے تم سے پرشن کرنے والا نہیں کہ میرے 2.5% تیرے پاس ہے، لا مجھے دے، میرا حق ہے، کیونکہ وہ غریب نے تم پر زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے۔ غریب کو بنانے والے خالق و مالک نے کہا ہے تمہارے مالوں کے اندر غریبوں کا حق ہے، اسے نکال دیا کرو۔ نکالنا پڑے گا، نہیں نکالو گے تو ذلت ہونی ہے، رسوائیاں ہونی ہے، دنیا ختم ہونی ہے، زندگی ختم ہونی ہے، باقی رہے گا وہ پروردگار اور اسی کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ہاں لوگوں، مال جب آتا ہے، مال سے پیار ہوتا ہے، دنیا سے محبت جاگ جاتی ہے۔ سنا ہوگا کسی غریب کو دعا کرتے ہوئے، کاش یہ زندگی ختم ہو جائے، میں پریشان ہو چکا ہوں، لیکن کسی امیر کو آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ امیر کی تمنا ہوتی ہے اور 5-6 کروڑ کما لوں
تب جا کر کے کام بنے، اور 5-6 نسلوں کا انتظام کر لوں تب جا کر کے سکون کی سانس ملے۔ یہ ہوتا ہے مال جب آتا ہے تو مال سے پیار ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت آتی ہے، اور جب دنیا کی محبت آتی ہے تو انسان کے اندر کچھ بری خصلتیں جنم لے لیتی ہے، جسے بخیلی، بخل کہا جاتا ہے، کنجوسی کہا جاتا ہے۔ مال آنے کے بعد کنجوسی بھی لازمی طور سے آتی ہے۔ جب مال آتا ہے تو جھوٹ بیانی بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے، اسے اپنے پیسوں کی بچانے کی خاطر بار بار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں جھوٹ بولنا لازمی سمجھ لو، وہ انسان سمجھ لیتا ہے اور جھوٹ جیسے کبیرہ گناہوں کو بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مال آتا ہے تو انسان کے اندر خود پسندی آنی شروع ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو سروشریشٹھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا معلوم کرنے لگتا ہے۔ جب مال آتا ہے تو انسان انسانیت بھول جاتا ہے اور اسے غریب کے ساتھ ویوہار کرنا، اٹھنا بیٹھنا برا معلوم ہونے لگتا ہے، اور حد سے زیادہ جب مال بڑھ جاتا ہے تو مسجدوں کی صفوں میں آنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ کئی ساری خرابیاں ہیں مال کی وجہ سے۔ مال جب آتا ہے تو انسان کے اندر تکبر آتا ہے، گھمن آتا ہے، اہنکار آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مال کی نحوستیں اتنے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سلسلہ شروع رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ پھر وہ مال انسان کو وہ گناہ، وہ گندے گناہ، وہ کبیرہ پاپ کروا دیتا ہے کہ جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا سبب ریزن صرف اس کا مال ہوتا ہے، اور مال انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ سارے انسان فقیر بن جائیں، نہیں چلے گا۔ نظام چلانے کے لیے اونچ نیچ ہونی ضروری ہے، دینے والا بھی ہو لینے والا بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تو رب نے حکم دیا زکوٰۃ نکالو۔ جیسے آپ زکوٰۃ نکالنا شروع کریں گے تو وہ خرابی جسے بخل کہا جاتا ہے وہ آپ سے دور ہوتی نظر آئے گی، سخاوت آپ کے پاس آ جائے گی۔ سخی ایسا انسان ہوتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے اس بندے سے پیار کیا جائے۔ جب فرشتے پیار کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ساری مخلوق کے اندر پیارا ہو جاتا ہے۔ سخاوت آ جاتی ہے جب زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، جب مالوں کے اندر سے خیرات نکالی جاتی ہے تو خود پسندی جیسی وبا نکل جاتی ہے۔ تکبر جو اس کے اندر آیا تھا وہ دور ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، انسان کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کمایا میں نے ہے، محنت میں کرتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا مالک نہیں، دینے والا پروردگار، بنانے والا خالق، مالک حقیقی اس کا مالک ہے۔ وہ جو کہے گا مجھے کرنا پڑے گا۔ غرض کی ان صدقات اور خیرات کے نکالنے کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کی زکاتیں نکال کر کے اسے مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو، سیکیور کر لو، اسے بچا لو، حفاظت کر لو۔ سیفٹی تمہاری کیا ہوگی؟ بینک بیلنسنگ اور بینک کا سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے کتنا کیا ہوتا ہے اور کیسے ختم ہو جاتا ہے، کہاں لے کر کے کون بھاگ جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں۔ پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو اپنے مالوں کو بچانا، زکوٰۃ نکال دو، یہ مال آپ کا جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے مضبوط قلعوں کے اندر آ جائے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کر لیا کرو، خیراتیں نکال دو، تمہارے بیماروں کا علاج ہو جائے گا۔ اتنا بینیفٹ آپ کو ملتا ہے صرف 2.5% نکالنے سے، خوشی خوشی رب کی راہ میں خرچ کرنے سے، کسی غریب کو راضی کر دینے سے اتنا بڑا نفع ملتا ہے۔ لیکن ان نفعوں کے پیچھے ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں یہ تو پسند آتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہمیں کہے ہاں 50,000 آپ کو ٹیبل پر رکھنے پڑیں گے تب جا کر کے میں آپ کے مریض کا ہاتھ پکڑوں گا، تو ہمیں پسند آتا ہے ہاں ٹھیک ہے سر 60 لے لینا، لیکن میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارے مسلمان، رب کے رسول فرماتے ہیں بیماروں کا علاج کر لے، دے دے خوشی خوشی۔ جب کوئی مانگنے والا آئے رب کے نام پر مانگے اور حقدار ہو تو منع نہ کر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکا نہ کر، دے دیا کر۔ جب رب نے دیا ہے تو دینے میں حرج کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کی رقمیں اپنا راستہ کر لیتی ہیں، اسے پتہ ہے مجھے کہاں جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے، وہ رقمیں چلی جاتی ہیں۔
رہا نہیں کرتی لیکن قرض باقی رہتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے نکالیں تو معاملہ سولو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے رب کے رسول کے احکام پر عمل کر لیا ہے، آپ پاپی شمار نہیں ہوتے، لیکن یہی اگر خود یہ رقم اپنا راستہ نکالے تو آپ مجرم باقی رہتے ہیں، آپ گنہگار باقی رہتے ہیں۔ آپ نے اس مال کو تباہ کر کے بہت بڑا اور بہت ہی بھیانک پاپ کر ڈالا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیے، یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس اور زکوٰۃ کے اندر بہت بڑا ڈیفرنس اور بہت بڑا فرق ہے زکوٰۃ اور ٹیکس کے اندر۔ زکوٰۃ جسے کہا جاتا ہے، یہ بندے اور خدا کا جو معاملہ ہے وہ قرض حسنہ کا ہے، اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ بندے نے خدا کی بارگاہ میں خوشی خوشی دے دیا ہے۔ زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے وہ رب کے حکم سے ہم پر لاگو پڑتی ہے، کسی بندے کے حکم سے لاگو نہیں پڑتی۔ زکوٰۃ کا مال نکالنے کے بعد مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جایا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر جبر نہیں ہے، ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا ہے، ہمیں ایک حکم سنایا جاتا ہے اور خوشی خوشی ہم سے مانگا جاتا ہے۔ زکوٰۃ خوش دلی پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ مالوں کو صاف کر دیا کرتی ہے۔ اس کے مقابل آپ ٹیکس کو دیکھیں تو ایک مجبوری کا سبب بنتا ہے۔ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارا ٹیکس ہم سے پیسوں کا ٹیکس لیا جائے، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارا مال ہم سے کوئی لے جائے۔ اور ہاں، زکوٰۃ کے اندر ایک مقدار متعین ہے اور وہی رہتی ہے، اس میں فرق نہیں آتا۔ پر رب کا کرم یہ ہوتا ہے کہ آج کسی نے 5000 کی زکوٰۃ نکالی ہے تو وہ آنے والے سال اس کا مال بڑھ جائے گا اور تقریباً اسے 10,000 7,500 تک زکوٰۃ نکالنے کا موقع مل جائے گا، ادھر اس کا مال بڑھ گیا ہوگا۔ لیکن ٹیکس کی وبا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال کم ہو جایا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف غریب کھاتا ہے، زکوٰۃ کا مال صرف غریب کو دیا جاتا ہے، لیکن ٹیکس کی وبا یہ ہے کہ اپرادھی بھی کھائے گا، عہدے دار بھی کھائے گا، ادھیکاری بھی کھائے گا، جتنا بڑا اتنا زیادہ ٹیکس کھائے گا۔ یہ ٹیکس کی وبا ہوا کرتی ہے۔ ٹیکس دینے کی وجہ سے دل کے اندر تنگی آ جاتی ہے، ناخوشی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن رب کا کرم ہے، زکوٰۃ کے اندر ایسی کوئی وبا نہیں ہے۔ نکالتے چلے جاؤ، فائدے لیتے چلے جاؤ، یہ رب اور رسول کے احکام کی فرما برداری کا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے، ایمان والے، تقوی والے، پرہیزگاروں کی نشانی ہے یہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کے اندر بہت سارے فرق ہیں اور اس کو دھیان رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس شبدوں کو استعمال کرنے میں سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ٹیکس ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ بندے اور رب کا جو معاملہ ہے، جو بندے اور رب نے سودا کیا ہے، بس اسی کا ادا ہی ہوتی ہے، باقی کچھ نہیں ہوا کرتا اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے بعد اس بات کو بھی آپ سمجھتے چلیں، صدقہ فطر یہ بھی ایک اہم اور بہت ہی فائدہ کا سودا ہے۔ زکوٰۃ اور اس کے اندر فرق آپ یہ جانیں کہ زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا اور سال تک مال کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے اندر ایسا حکم نہیں ہے۔ نصاب کا مال اگر آپ کے پاس آیا ہے تو آپ پر یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر عاقل بالغ کا یہ حکم لگتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے اندر ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر کے اندر حکم یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کا بھی صدقہ فطر نکالے گا۔ صدقہ فطر آپ رمضان عید کے لیے ہے، غریب کو خوش کرنے کے لیے ضرور دیا جاتا ہے، لیکن رمضان عید کے موقع کے انتظار میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر کی 3 فضیلتیں ہیں جو بہت بڑی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے قبول ہو جاتے ہیں۔ سوچیں ذرا، آپ 29-30 دن بھوکے پیاسے گزارے ہوں اور مقبول نہ ہو تو بہت بڑا نقصان ہے نا۔ مارچ اینڈنگ ہو اور کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے نا۔ دماغ کے اندر چکر آ جائیں گے، یار یہ کیا ہو گیا۔
اب پورا سال پار کروں پھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے قبول ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بہت بڑا بینیفٹ آپ فرماتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے سے سکرات موت میں آسانی مل جاتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بھی آسانی نہیں دے سکتا، کتنا بڑا آپ دوائی کتنی پاورفل کھا لینا، پر وہ سکرات موت کی جو تکلیف ہے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت کہ سکرات موت میں آسانی مل جاتی ہے۔ تیسرا بہت بڑا فائدہ، عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ کتنی چھوٹی رقم ہوا کرتی ہے، ادا کر دو، آپ کو اتنا بڑا فائدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ روزے قبول ہو جاتے ہیں، سکرات موت میں آسانی ہو جاتی ہے، عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھے اور اسے نہ چاہتے ہوئے کوئی لغو بات، غلط بات زبان سے نکل گئی، کوئی ایسی گندی بات نکل گئی، تو وہ صدقہ فطر کی وجہ سے وہ معاف ہو جایا کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزے جب بندے رکھ لیتے ہیں تو وہ آسمان میں ڈائریکٹ نہیں جایا کرتے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکتے رہتے ہیں۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو وہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنے بڑے فائدوں کرتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، ہر گھر میں تقریباً یہ رواج ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ہمارا مال سے پیار بھی دیکھا جاتا ہے۔ صدقہ فطر 99% لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صدقہ فطر میں انہیں گیہوں سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ صرف گیہوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے، بلکہ جب بھی بیان کیا گیا ہوگا آپ کے سامنے تو کہا گیا ہوگا گیہوں سے دو، جو سے دو، کھجور سے دو، کشمش سے دو، اس طرح کے 4-5 پرکار بیان کیے جاتے ہیں، اور ہمیں ایک سینس دیا جاتا ہے، سمجھ دی جاتی ہے۔ بھائی سماج کے اندر، معاشرے، سوسائٹی کے اندر کئی کیٹیگری کے لوگ رہا کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہے، اس کی کیٹیگری الگ ہے، ایک مقتدی ہے، اس کی کیٹیگری الگ ہے، شہر کے اندر غریب کی کیٹیگری الگ ہے۔ مالک نصاب 35-40 ہزار کے اندر انسان ہو جاتا ہے تو 35-40 ہزار والا بھی 60 روپے نکالے اور یہ 35-40 کروڑ والا بھی 60 روپے نکالے، یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگواری کا دور ہے، غریب کو راضی کرنا ہے، تو آپ ذرا بتا کر کے مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے 60 روپے کس غریب کے اندر خوشی داخل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ معمولی سے معمولی چیز لینے کے لیے 500-700 روپے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ غریب کو 60 روپے دے کر کے اسے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کی عزتوں کا سودا نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، گیہوں کے بھاؤ تقریباً 60 روپے کے قریب جاتے ہیں، 2 کلو 47 گرام گیہوں کے بھاؤ تقریباً ایسے جا رہے ہوں گے، اور جو کے بھاؤ 4 کلو 94 گرام جو کے بھاؤ آپ نکالنے جائیں گے تو یہ 250 روپے کے تقریباً آتے ہیں۔ آپ ذرا اپنی کیٹیگری رکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس دشا میں کھڑا ہوں۔ آج تک تو میں اونچ نیچ کرتا رہا، میں بڑا امیر، بڑا کبیر، یہ غریب، یہ چھوٹا مال، یہ میڈیم کلاس کے لوگ، یہ میڈیم ورگ۔ آپ دیکھیں، آپ نے صدقہ فطر نکال کر کے خود چوائس کیا ہے کہ میں کس کیٹیگری کے اندر جاتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، گیہوں کے اندر 60 روپے آتے ہیں، جو کے اندر 250 کے تقریباً روپے آتے ہیں، اور اسی جگہ آپ کھجور لے لیں، 4 کلو 94 گرام کھجور کے دام آپ نکالنے جائیں تو یہ 400 سے 1200 2000 2500 5000 تک کی بھی کھجوریں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کو چوائس کرنا ہے آپ کس کیٹیگری کے اندر جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کشمش کو لے لیں تو اس کے اندر 4 کلو 94 گرام اگر آپ کشمش لینے جائیں گے تو اس کے دام 900 سے شروع ہوں گے، پھر 900 سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے اندر بھی لو، میڈیم، ہائی کوالٹی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب جب ہم دینے جاتے ہیں تو 60 روپے رب سے لینا ہوتا ہے، رب سے مانگنا ہوتا ہے، تو خزانوں کی باتیں کرتے ہیں کہ عثمان غنی کا خزانہ مل جائے، ابو بکر جیسی دولت مل جائے، عمر جیسا طریقہ مل جائے، مولا مشکل جیسا خیرات کرنے کا ہمیں صدقہ مل جائے۔ یہ ساری چیزیں جھوٹے دعوے ہیں۔ جب رب کے نام، رب رسول کے نام پر دیا کرو، تب دیکھا کرو کہ کس کیٹیگری کے اندر جا رہے ہو۔ یہ 60 روپے کا ویوہار صحیح ہے؟ کوئی میڈیم، کوئی لو کوالٹی کا انسان جس کی بس اب نصاب کو
وہی رقم پہنچتی ہو، یعنی 35-40 ہزار ہی اس کے پاس مال ہو اور وہ دے تو سمجھ میں بھی آیا، ٹھیک ہے اس کے لیے بھی برابر تو نہیں ہے، پر ٹھیک ہے بھائی اس نے نکال تو دیا، لیکن اس سے زیادہ رقم والا، لاکھوں اور کروڑوں والا 60 روپے نکالا کرے تو یہ فائدے کا سودا نہیں ہے، آپ نقصان کرتے ہیں۔ جتنا رب سے لینا چاہتے ہیں اتنا ہی دیا کریں، اتنا ہی دیا کریں، یقیناً فائدہ ہونا ہے، بہت بڑا فائدہ ہونا ہے۔ کہ کوئی غریب راضی ہو گیا نا اور دعا دے دیا نا تو کروڑ پتی تو بات کی بات ہے، آپ کے اندر وہ خوشی مل جائے گی جو آپ نہیں خرید سکتے اب جو روپیوں کو دے کر کے بھی۔ راضی کرنے کی کوشش کرے، اسے مجبور کرنے کے دبانے کی کوشش نہ کرے۔ اور ہاں یاد رکھنا اگر لاکھوں کی بھی زکوٰۃ آپ نے کسی کو دی ہے نا تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، نہیں، اس نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ اس نے زکوٰۃ قبول کر لی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا تمہیں کوئی نہ ملے گا، وہ کہے گا میں بھی دینا چاہتا ہوں، ہے کوئی جو قبول کر لے؟ یہ ٹائم ہے، وہ غریب ہمیں سنکیت دیتا ہے میرے بھائی وقت باقی ہے، ٹائم باقی ہے، سمے باقی ہے، قیامت نہیں آئی ہے۔ میں زکوٰۃ قبول کرنے والا تیرے لیے بہت بڑا میسنجر ہوں، تجھے ایک پیغام دے رہا ہوں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا، چینجز لا، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر، بہت بڑے نفع کا تو سوداوار بن جائے گا۔ اور یہ زکوٰۃیں لینے والے ہم پر احسان کرتے ہیں، ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ تو صدقہ فطر کے اندر آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے، صرف گیہوں کے حساب سے نہ نکالا کریں، آگے بڑھ کر کے کشمش اور کھجور کی طرف بھی جائیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہونا ہے۔ اور یہ اعتکاف حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں سے، سنتوں میں سے بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم سنت ہے کہ حضور پاک کبھی کبھار تو پورے مہینے کا 30 دنوں کا اعتکاف فرماتے، کبھی 20 دنوں کا، کبھی کسی عذر کی وجہ سے آپ نے نہ فرمایا اعتکاف رمضان کے آخری 10 دن میں تو آپ نے شوال میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور کبھی کسی سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو کسی دوسرے رمضان کے اندر 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ بہت ہی پیاری چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، ایک رب کے بندے ہونے کا احساس کرنے کے لیے مسجد کے کونے کے اندر بیٹھے رہنا بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ رب العزت اسے ہر دن ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر ہے نا ماحول ہے، ابھی کون کتنے پیکیج نکالا ہے، کون کس ٹور والے نے کتنا بجٹ دیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، حج کمیٹی میں نمبر آیا نہیں آیا، یہ سارا چل رہا ہے۔ آپ کو فری میں، بالکل مفت میں، سحری افطاری بھی فری میں مل جاتی ہے، بالکل مفت میں، روزانہ حج کرنے کا ثواب، اور اللہ توفیق دے دے اور 10 دن ہم مسجد میں گزار دیں تو پورے 10 حج کا ثواب۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بندہ راضی رب اور رسول کی خاطر اعتکاف کر لے تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے صرف 10 دن مسجد کے کونے میں بیٹھنے کا، اور مسجد میں آپ رب کے گھر میں بیٹھ جائیں اور رب کے گھر کی قدر سمجھ جائیں تو یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ سنت اعتکاف انشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر بھی رہے گا، اور بلالی مسجد کے اندر یہ تربیتی سسٹم کے ساتھ، یعنی آپ کو وضو، غسل اور دوسری ساری چیزیں جو ہمارے جیون ضروریات کی ہوتی ہیں ان کو سکھانے کے ساتھ ساتھ 10 دن کا اعتکاف کرایا جائے گا۔ گزارش ہے آپ سے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے شامل ہو جائیں۔ یہ 10 دن رب اور رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے بیٹھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بس اپنے من کو راضی کرنا ہے، بیٹھ گئے تو انشاءاللہ بہت بڑا آپ کو فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کو یاد رکھیں، اور انشاءاللہ نماز کے بعد دعوت اسلامی